تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ حروف کا تعلق ستاروں سے۔ ابجد، حوض، حتی، کلیمن، صعفس، قرشد وغیرہ یہ جو ہیں پورے آخر تک پورے حروف ہوتے ہیں 28۔ جس طریقے سے حروف آتشی بادی ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ بات بتائی ہے جہاں عنصر کا طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح عنصر اعداد کے ذریعے نکالا جاتا ہے، حروف کے ذریعے بھی عنصر نکالا جاتا ہے۔ تو وہاں ہم نے بتایا تھا کہ حروف جو ہوتے ہیں یہ الف، با، جیم، دال وغیرہ یہ سب ان کے مزاج اپنے ہوتے ہیں، آتشی، بادی وغیرہ خاکی ہوتے ہیں۔ 4 عنصر ہوتے ہیں، عنصر میں سے ایک نہ ایک عنصر کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم یہ بتائیں گے کہ ہر حروف ستاروں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کچھ حروف کا۔ جی ہاں، ہر حروف جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان میں سے ہر حروف کا تعلق ستارے سے ہوتا ہے۔ اب کس حروف کا تعلق کس ستارے سے ہے وہ ہم نقشہ یہاں بتا رہے ہیں بنا کر۔ دیکھیے، الف، با، جیم، دال، ان حروف کا تعلق زحل سے ہے، یہ تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہا، واو، زا اور پھر ہا، بڑی ہا، اس کا تعلق مشتری سے ہے، یہ دوسرا، یہ ایک ستارہ ہے مشتری، ٹھیک ہے۔ اور طا، یا، کاف، لام، اس کا تعلق جو ہے وہ مریخ سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ نیچے تک دیکھیں، میم، نون، سین، عین، اس کا شمس سے تعلق ہے، اور فا، صاد، قاف، را، اس کا زہرہ سے ہے، اور شین، تا، صا اور خا، اس کا عطارد سے تعلق ہے، اور اسی طریقے سے ذال، ظا، غین، اس کا قمر سے تعلق ہے۔ اب ہم نے یہاں یہ معلوم کر لیا کہ ان کے تعلق کس سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے کہ آدمی کے نام سے ستارے معلوم کرنے کا طریقہ، اس میں اعداد کے ذریعے ستارہ معلوم کرا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح عنصر جو ہوتا ہے وہ نام سے معلوم بھی ہوتا ہے اور عدد سے بھی معلوم کیا جاتا ہے، ستارہ معلوم کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ علم جفر میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کا نام شکیل ہے مثال کے طور پر، اور شروع میں اس کے شین آ رہا ہے، شکیل۔ اب ہمیں اس شکیل کا ستارہ معلوم کرنا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی والدہ کے اور اس کی اعداد نکالیں اور پھر اس کو 7 سے تقسیم کریں، جو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم یہاں اس کے پہلے لفظ کو دیکھیں، یہ شین ہے، شکیل میں شین ہے، تو اب ہم یہاں شین کو دیکھیں گے تو اس کا ستارہ یہاں عطارد آئے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے ان حروف کا۔ ایک بات پھر اس کے لیے جو ہمیں متعین کرنا ہے، یعنی وظیفہ یا پھر نقش کے اندر جو آیات وغیرہ بھرنی ہے، اب اسے دیکھیں گے وہ کس ستارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میل بٹھا کر ان کا تعویذ بنایا جاتا ہے۔ آگے جب ہم تعویذ بنائیں گے تو وہاں اس کو سب باتیں سکھائیں گے۔ تو یہاں تو صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے، ان چیزوں کو، ان کو حروفوں کو یاد رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے ان کا تعلق کون سے ستارے سے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بات یاد رکھنی ہے، حروف سے بھی جو ہے ستارہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، تیسری بات ہم یہاں یہ بتائیں گے کہ رنگ اور موکل، یعنی جس طرح 4 عنصر ہوتے ہیں، خاکی ہوتا ہے، بادی ہوتا ہے، آبی ہوتا ہے، آتشی ہوتا ہے، اور پھر ان سے متعلق حروف ہوتے ہیں جو ہم پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں کہ خاکی، کچھ حروف خاکی ہوتے ہیں، کچھ بادی ہوتے ہیں، کچھ آبی ہوتے ہیں، کچھ آتشی ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کے نام جیسے شکیل ہے، اب ہمیں اس کو جو ہے نام کا تعویذ لکھنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے حروف خاکی آ رہے ہیں یا بادی آ رہے ہیں یا آتشی آ رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے نام کے حروف خاکی ہوں، جی ہاں، کسی شخص کے نام کے حروف خاکی آ رہے ہیں تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، یعنی پیلا کے انداز کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اسی طرح بادی حروف کا رنگ ہرا ہوتا ہے، آبی حروف کا رنگ نیلا ہوتا ہے، آتشی حروف کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ اب ان سے فائدہ کیا ہے معلوم کر کے؟ حروفوں کے رنگ معلوم ہو گئے ہمیں یہاں، لیکن ان سے فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی کے حروف جس عنصر کے ہوں، عنصر سے مراد خاکی، بادی، آبی۔ اب ہم نے کسی آدمی کا مزاج معلوم کیا حروف کے ذریعے، خاکی آیا، تو اب ہم اس کے لیے جب تعویذ بنائیں گے تو یہ رنگ استعمال کریں گے کاغذ کا، زرد۔ یا تو کاغذ اس رنگ کا ہو، یا پھر کاغذ تو سفید ہو
اور لکھنے کے لیے جو روشنائی ہوتی ہے وہ اس رنگ کی ہو، ان دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، یا تو کاغذ اس رنگ کا ہو یا پھر روشنائی اس رنگ کی ہو، دونوں میں سے ایک بات۔ اسی طرح اگر کسی کا بادی آ گیا ہے تو اس کے لیے ہرا رنگ، یا تو ہرے قلم سے لکھیں یعنی روشنائی ہری ہو، یا پھر ہرے کاغذ پر اس کے لیے بنایا جائے۔ اسی طریقے سے آبی ہے، آبی حروف جو ہوتے ہیں اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کے حروف جو ہیں وہ آبی آ رہے ہیں تو اس کے لیے نیلے کاغذ پر تعویذ بنایا جائے یا نیلی شیائی سے، روشنائی سے لکھا جائے، سیاہی سے۔ اسی طرح آتشی حروف کا رنگ سفید ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے، تو سفید کاغذ پر سرخ رنگ سے لکھ سکتے ہیں، زعفران کا زیادہ تیز کریں تو سرخ ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ ہم آپ کو اس کا دکھا بھی سکتے ہیں، دیکھیے یہ ہرا رنگ ہے، اس پر وہ تعویذ ہم بناتے ہیں بادی والوں کا، یہ ہرا رنگ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سرخ رنگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیے یہ سرخ رنگ ہے، دیکھ سکتے ہو یہ سرخ۔ اب سرخ رنگ جو آ رہا ہے وہ آتشی کا آ رہا ہے۔ اب ہم اس پر یہ کاغذ لیں گے آتشی والے کے لیے، اچھا، اور جس کا دوسرا عنصر ہو، اسی طریقے سے یہ نیلا ہے، اسی طریقے سے ایک پیلا بھی ہے۔ تو بتانا یہ ہے، اب ہم نے کاغذ لے لیا اس کے مزاج کے مطابق، آدمی کے نام کے مزاج کے مطابق۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وظیفہ جو اس میں لکھ رہے ہیں اس رنگ کی شیائی لے سکتے ہیں، روشنائی لے سکتے ہیں، اس طریقے سے آپس میں میل بٹھانا ہوتا ہے۔ یہ تو بتائی بات ہم نے اس کی۔ دوسری بات یہاں ہے موکل۔ جی ہاں، خاکی حروف ان کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور موکل جو ہوتے ہیں اس کے موکل کا نام ہے حضرت جبرائیل۔ اسی طرح بادی، ان کے موکل کا نام ہے حضرت اسرافیل۔ آبی، اس کے موکل کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اور آتشی حروف کا رنگ سفید ہوتا ہے اور سرخ ہوتا ہے، اور موکل کا نام ہے حضرت عزرائیل۔ یہ جو موکل ہیں یہ کوئی شرعی طور پر متعین کیے گئے نہیں ہیں، نہ ان کو کسی حدیث سے متعین کیا گیا ہے، نہ قرآن کی آیت سے متعین کیا ہے، عاملین نے اپنے تجربے سے اس کو متعین کیا ہے۔ اس کو آپ یقین میں لانا چاہیں، یعنی اس کو عمل میں لانا چاہیں، یقینی مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ عقیدے میں لانا ہے کہ اس کے جو ہے موکل جو ہے یہ ہے اور اس کے یہ ہے، اس کے یہ ہے، یہ ایک تجرباتی چیز ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کسی قرینے اور قیاس سے عاملین نے کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن آپ بعض تعویذ کی کتابوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ نقش بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے چاروں کونوں پہ لکھا ہوتا ہے بحق جبرائیل، بحق جبرائیل۔ یا جبرائیل لکھنا ٹھیک نہیں ہے، تعویذات کے اندر یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا عزرائیل یہ لکھنا ٹھیک نہیں، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ بحق کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، با، ہا اور قاف، بحق جبرائیل، بحق اسرافیل، اس کے کونوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کونوں پر لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو حروف اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں یہ اس کے موکل ہیں۔ بعض مرتبہ صرف جبرائیل ہی چاروں کونوں پر ہوتا ہے، تو وہ جبرائیل کے چاروں کونوں پہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو تعویذ بنا ہے یہ خاکی حروف سے بنا ہے اور اس کے موکل کا نام یہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح بادی حروف کا رنگ ہوتا ہے ہرا، اور اس تعویذ کے کونوں پر، چاروں تو کونوں پر لکھا ہوتا ہے بحق اسرافیل یا اسرافیل، تو وہ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سے میل بٹھاتے ہیں، یعنی ہر اس سے ایک فرشتے کا میل بیٹھا ہے۔ یہ انہوں نے اس طریقے سے عاملین نے اس کو کیا ہے۔ اس کو لکھنا یا نہ لکھنا، بحق کے ساتھ تو لکھنے کی اجازت دی گئی ہے، علماء نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن یا کے ساتھ بہت سے علماء اس کو منع کرتے ہیں، اور اکثر علماء کا اس پر ہی فتویٰ ہے کہ یا کے ساتھ اس کو نہ لکھا جائے، کہ یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا اللہ بس ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طریقے سے اس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں اور بحق کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مفید ہوتا ہے تعویذ، جس کے ساتھ جن تعویذ میں اس کی رعایت کی جاتی ہے اور ان سے سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے۔
کچھ چیزیں ہم بیان کر چکے، جو 12 چیزیں ہم نے بتائی تھی ان میں سے اکثر چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ عنصر کا ملانا، پھر عنصر کس طرح نکلتا ہے، ستارے کا ملانا، پھر ستارہ نکالنے کے 2 طریقے آدمی کے نام کے، ایک تو حروف کے ساتھ، ایک اعداد کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے خاکی حروف کے رنگ وغیرہ یہ بتا چکے، کیسا رنگ کس مریض کے لیے استعمال آپ کو کرنا ہے، کون سی روشنائی استعمال کرنی ہے، اس طریقے سے ہی پھر ہم انہیں یہ موکل بھی بتائے ہیں کہ خاکی بادی کے ساتھ کس کے موکل کیا ملیں گے۔ یہ سب چیزیں ان 12 چیزوں میں ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیوز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یہ وہ معلومات ہے جو ایک جگہ آپ کو شاید کہیں ملے، اور بہت تحقیق کے بعد یہ بات لکھی جاتی ہے اور یہ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ تو جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کو کمنٹ کے ذریعے بتا دیجئے، تاکہ آگے آپ کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھائی جائے۔ اور اگر کچھ ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ کورس کی ویڈیوز کے بعد ہم اس کا سلسلہ جاری کریں گے۔ جو آپ کے سوالات ہوں گے اس کے اوپر ہم ویڈیوز بنایا کریں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔